السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اپنے چینل خطبات حق پر آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مقرر ہیں مجاہد اسلام حضرت مولانا محمد لقمان صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، با مقام پنو عاقل، ضلع سکھر، سندھ، با تاریخ 19 دسمبر 1999۔ اور سب مل کر سنتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ نمبر 2۔ تار کا گھر دیکھا، کسی نے سونے کے بیوپاری کا گھر دیکھا، کسی عورت نے چاندی کے بیوپاری کا گھر دیکھا۔ اپنے دانش میں جو مالداروں کے بچے لے کے واپس جانے لگی تو ابھی بی بی حلیمہ رستے میں آ رہی تھی۔ پتلی دبلی اونٹنیاں ہے میرے اللہ کی قدرت۔ تو ان عورتوں نے، سہیلیوں نے مذاق شروع کی، واہ حلیمہ، واہ حلیمہ، اگر آنا تھا تو کوئی اچھی سواری لے کے آتی اور سب سے پہلے کوئی دولت مندوں کے بچے لے کے جاتی۔ حلیمہ بی بی کہتی ہے مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، جو مقدر ہے میں لے جاؤں گی۔ ان عورتوں نے کہا اور تو کوئی بچے نہیں ہیں، ہم لے کے جا رہی ہیں، ایک بچہ یتیم ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، ان کا باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے، آمنہ بی بی کے گھر میں آئے، خالی جانے سے بہتر ہے اس کو لے جاؤ۔ حلیمہ بی بی آتی ہے، اپنے خامد کو بٹھاتی ہے اونٹنے کے ساتھ اور چلی جاتی ہے۔ اماں آمنہ خاتون کے گھر کا دروازہ کھٹکاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ اندر حضور زئی چٹائی پر تشریف فرما ہے، پر پورا کمرہ روشن ہے، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ نفس نفس میں رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ وہ شاخ گل پر زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ کہاں یہ شان، کہاں یہ وقار پھولوں میں، تلے مدینے کے پھر کیوں نہ خار پھولوں میں۔ اللہ اللہ، میں عرض کر رہا تھا، اماں حلیمہ نے درخواست کی بی بی آمنہ کو، یہ بچہ مجھے دے دو۔ آمنہ بی بی کہتی ہے میں تمہیں خالی تو نہیں پھیرتی، پر بات یہ ہے یہ وہ شانے والا بچہ ہے، جب میرے پیٹ میں آیا تو میں خواب میں دیکھتی تھی جو عرش معلیٰ کی سیر کر رہی ہوں، کبھی جنت الفردوس کی سیر کر رہی ہوں، کبھی آسمانوں کی سیر کر رہی ہوں۔ خیال کرنا حلیمہ، وضو سے دودھ دینا، وضو سے اٹھانا اور ان کو آرام اور متانہ سے لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگو، نبوت کے حسن کا مقابلہ کون کرے؟ اندھیرے میں جو چلتے تھے حضور پاک، روشنائی ہوتی تھی، جس گلی سے گزرتے ایک ایک ہفتہ خوشبو کھڑی رہتی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور سے جو مسافہ کرتے تھے، ایک ایک ہفتہ ہمارے ہاتھوں میں خوشبو رہتی تھی۔ وہ امام الانبیاء جو ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی امتی ہیں۔ اماں حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے حضور پاک کو اٹھایا
اور اپنی اونٹنی کے پاس لے گئی. میں اپنے خامد کو کہا اس سے دودھ نکالو. وہ کہتے ہیں اللہ والی اونٹنی لے آتی، اونٹنی تو نہیں لے آئی ہے، پھر ہم کیسے مقابلہ کریں؟ حلیمہ بی بی کہتے اللہ کی قسم اونٹنی تو کل والی ہے، پر سوار جو بدلا ہوا ہے. کہاں یہ شان، کہاں یہ وقار، پھولو میں تلے مدینے کے پھر کیوں نہ خار. پھولو میں نبی کے سایہ رخسار کی بدولت ہے یہ رنگ روپ، یہ نقش و نگار. پھولو میں زمانہ بھر میں ہے اصحاب پاک کی خوشبو، مہک گیا چمن دہر چار پھولوں میں. نیا ملک ہم کو دیا ہے خدا نے کہ ہو اس میں جاری نظام محمد. یہاں سے قرآن کا نور چمکے اور دنیا میں روشن مقام محمد. دکھائیں اخوت کا ایسا نمونہ کہ ہر دل پہ ہو نقش نام محمد. اسد ہم اس امید پر جی رہے ہیں کہ گردش میں آئے گا جام محمد. حلیمہ بی بی لے گئی، گھر میں بٹھایا اونٹنی کو، دائیں طرف کا دودھ دینے لگی. حضور بائیں طرف کا دودھ دینے لگی. حضور سے انہیں منہ پھیر لیا، پھر دودھ دینے لگی، پھر منہ پھیر لیا. جب تیسری دفعہ دودھ دینے لگی سردار دو عالم جھولی میں بول اٹھے، اماں میں لوگوں کے حق دلوانے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا. معلوم ہوتا ہے اللہ کا نبی اماں کی جھولی میں بھی دانا ہوتا ہے. دوستو بزرگوں، یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں حضور صحیح کی پیدائش ہوئی ہے. پوری دنیا خوشی منا رہی ہے، لیکن خوشی یہ ہو کہ عملی زندگی ہو. اگر جھنڈے بھی لگا لیے، جھنڈی بھی لگا دیے، بلب بھی روشن کر دیے، سٹیج بھی بنا دیا، واز سننے کے لیے بھی آ گئے، لیکن عمل نہ کیا تو نہ ہمارا آنا فائدے کا، نہ جانا فائدے کا، نہ بیٹھنا فائدے کا. بات عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. بات کو عمل کیا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کیا خیال ہے کہ مدت ہوئی 150 سال ہوا علماء دیوبند کو جنگ لڑتے، لیکن بے دین لوگ جنہوں نے دین والوں کا ساتھ نہ دیا، کیا دیا؟ نہ دین ملا نہ دنیا ملی. کتنی اللہ کی مخلوق مہنگے کی چکی میں پس رہی ہے. جا کے دیکھو افغانستان میں، غریبوں کے ملک میں، علماء کے ملک میں، دیوبندیوں کے ملک میں کیا ہے؟ ایک داڑھی مڈا آپ کو نہیں ملے گا. سبحان اللہ. ایک داڑھی مڈا نہیں ملے گا، ایک بودے والا نہیں ملے گا، ایک بے نماز نہیں ملے گا. چنگی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، آبیانہ نہیں ہے، لگان سرکاری نہیں ہے. ہاں جی، تھانہ نہیں ہے، تحصیل نہیں ہے، پولیس خدا کا عذاب نہیں ہے. سب طالبان کام کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں تاریخ الخلفاء میں پڑھا، جب حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت عمر نے چارج سنبھالا، فرماتے ہیں میں نے جب خزانے کو دیکھا تو خزانے میں ایک چونی تھی، 4 آنے خزانے میں تھے. امن کا حال یہ تھا کہ 6 مہینے میں بیٹھا رہتا تھا، چھوٹے سے چھوٹا مقدمہ بھی نہیں آتا تھا. عرب ٹھیک ہے کہ اسلامی مملکت ہے، پر افغانستان کی ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
وہ امریکہ کا غلام ہے، یہ خدا کے غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم کوئی ایسا جرت والا بندہ تو بتلاؤ جو امریکہ نے میزائل داغے، اللہ نے ایسی مدد کی، کوئی پتہ نہیں وہ 80 میزائل گرا کا۔ نعرہ تکبیر! اسلامی امارت افغانستان! اور بتلاؤں، جب امریکہ نے کہا کہ ناکہ بندی کرو، نہ ان کو باہر جانے دو، نہ باہر سے کوئی اندر آئے، ہر قسم کی مال کی بائیکاٹ کرو، اور سن لو، اور لیڈرو، اور گنجا نواز شریف سنو، تم نے کیا کیا ہے کہ شیر ببر نے، مولانا فضل الرحمان نے ایران کی حکومت کو چٹھی لکھی، آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ چٹھی لکھی کہ امریکہ نے ناکہ بندی کی ہے، میں وقت بھیج رہا ہوں، تم گندم کے دروازے کھول دو۔ کئی لاکھ ٹن گندم ایران نے افغانستان کو دے دی۔ یہ ہے مسلمانوں کا کام ہے۔ مولانا فضل الرحمان، اللہ تیری حیاتی دراز کرے۔ آمین، اللہ آمین۔ اللہ، میں یہ نہیں کہتا درجے میں کہتا ہوں کہ مفتی محمود سے بھی نمبر لے لیا، ایسا بہادر آدمی، ماں نے جنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں ملتان کانفرنس میں جو الفاظ کہے، ہم سٹیج پر تھے، کافی علماء تھے، تو مولانا نے کہا مشرف صاحب، ہم نے آپ کو وردی جو پہنائی ہے فوجی وردی، وہ اس لیے نہیں پہنائی کہ اندرون ملک لڑو، عوام سے لڑو، وردی پہنائی ہے کہ تم انڈیا سے لڑو۔ اگر تم اندرون ملک لڑے تو وہ آخری دن ہوگا تمہارا۔ جب یہ کہا نا تو جو مولوی بیٹھے تھے، ایک مولوی نے مجھے کہا کہ مولوی فضل الرحمان کی تقریر ہمیں گھر نہیں جانے دیتی، کہیں سٹیج پہ ہم گرفتار نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھہرو مولویوں، صبر کرو، ماشاءاللہ تمہارے زرد برق لباس تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ایسے کانپ رہے ہو مولوی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے جن کے سینے میں ایمان ہو، اللہ اس کو جرت دیتا ہے۔ دلے آدمی کے پاس کیا جرت ہے؟ حیرانی کی بات ہے کہ محترمہ، ادب سے نام لینا چاہیے، محترمہ بے نظیر باہر بچوں سمیت پھرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ تاریخ نہیں چلاتے؟ کیوں چلائیں؟ تیرے ابے دنوں کا راسی، آؤ تو چلاؤ پتہ لگ جائے، آؤ آؤ چلاؤ تاریخ پتہ لگ جائے۔ اچھا، نواز شریف کی مکلثوم بی بی کہتی ہے کہ تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ تو ان کے ورکروں نے کہا مال تم نے لوٹا، تحریک ہم چلائے۔ کبھی وہ گئے، وہ بھینس جو بھاڑے پر ملے، دانے ڈالو تو دودھ دے، وہ کام نہیں دیتی۔ یہ کرائے کے لوگ ہیں، یہ جو حکمرانوں کے ساتھ ہے کرائے کے ہیں۔ اب جیلوں میں اکیلا جل رہا ہے، بلکہ اب بغاوت کا کیس ہونے والا ہے، چون کسی نے نہیں کی۔ لیکن یہ علماء کی شان ہے کہ مشرف نے کہا یار یہ بڑی بات ہے، لاکھ کو اختلاف کرے، کہ اس نے کہا امریکہ ذرا فرق کر دہشت گردی اور جہاد میں۔ یہ پہلا حکمران ہے 55 سال میں پاکستان میں، یہ پہلا آدمی ہے کہ جس نے دشمن کی، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بات کی ہے کہ دہشت گردی میں اور جہاد میں فرق کرو۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، دینی مدرسے دہشت گرد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ مجاہد ہے، اور انشاءاللہ علماء کرام اپنے مطالبے منوا کے چھوڑے تھے انشاءاللہ۔ ہماری دنیوی جنگ نہیں، ہم مشرف سے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب کا قانون نافذ کر دو، اگر نہیں کرو گے تو کراچی سے پشاور تک علماء جیلیں بھر سکتے ہیں،
سولی پر لٹک سکتے ہیں لیکن قرآن کا قانون جاری کروا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان. اگر مرنا ہی ہے تجھے تو یوں بر شہر مقتل میں ادھر بسمل تڑپتا ہو ادھر قاتل پھڑکتا ہو. ایک کارگل کی بات اب کرتے ہو. ایسا کہ دنیا میں آدمی دیکھا ہے جو واجپئی سے جن کی بیوی رات کو باتیں کرے. اخباروں میں آیا ہے کہ مجھے بھی بات کرا دو. اچھا تم تو کہتے تھے کہ علماء کانگریسی آئے. ہم کانگریسی آئے جو مل کے لیے 500 جید عالم نے سور کی کھالوں میں بند کروا کے اپنے آپ کو جلوا تو دیا لیکن انگریز کتے کے آگے جھکے نہیں ہیں. علماء کی دیوبند کی بات کرتے ہو. کالے پانی کی سزا کس نے بھگتی؟ 18 شیر کھڑے ہو کے چکی عطا اللہ شاہ بخاری، ابوالکلام آزاد، حسین امن بدری نے پیچھے. نبی کا دین چومنے سے آ گیا، نعرے لگانے سے آ گیا. تم نے ملک کو لوٹا. مسلم لیگ جیسی ظالم جماعت کائنات میں نہیں، غریبوں کے خون پی گئی. وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. اچھا بے نظیر نے بیان دیا میں اگر ہوتی وزیر اعظم تو میں اسامہ کو پکڑ کے دیتی. منہ تو دیکھ، جس دن تو اسامہ کو گرفتار کرتی اگلے دن تیرا خاندان نہیں ہوتا. کہاں پدی کا شوربہ. اگر تو اتنی امریکہ کو راضی کرنے والی ہے تو پھر اس وقت افغانستان کو تسلیم کیوں کیا تھا؟ افغانستان کو تسلیم جمعیت نے کروایا. پی پی کی کوئی طاقت نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام نے اٹھایا خبردار. اور ہم نے پاکستان افغانستان تسلیم کرایا اللہ کے فضل سے ڈنڈے کے زور سے. ہماری ایسے اسمبلی مرکزی میں ہمارے 6 سال ممبر ہوتے ہیں لیکن 200 ممبر پر 7 جمہوریت کے ممبر غالب ہوتے ہیں. ہم نے 50 سال میں جب سے ہم اسمبلی میں گئے بتلاؤ کہ ہم نے ایک قانون بھی خلاف شریعت بننے دیا. ٹھیک ہے کہ اسلامی قانون نافذ نہیں کیا لیکن ہم نے غیر اسلامی قانون تو نہیں بننے دیا. کوشش کی نواز شریف نے کہ حضور سنگھ کی دشمن کی سزا، مخالف کی سزا، سزائے موت بدل دو. کلنٹن ناراض ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا نہیں بدلنے دی. اللہ کے فضل یہ کارنامہ جمہوریت کری تو کس کا ہے؟ وہ مسلم لیگ کو کہو اور پی پی کو کوئی اسلام کی بات تو کرو. نواز شریف بھٹو نے جمعے کی چھٹی منظور کی اور ظالم تیرے سے یہی بھی نہ ہوتا گا کہ جمعے کی چھٹی تم نے منسوخ کر دی. یہودیوں کو راضی رکھا، عیسائیوں کو راضی رکھا، کافروں کو راضی رکھا لیکن کملی والے کو راضی نہیں کیا. اس کی سزا بھگت رہے ہو. اس کی بیوی کہتی ہے میرے خاوند کو مچھر کاٹتے ہیں. ہمارے لیے بھی جیل میں جاری دانی لگی ہوئی تھی، ہمیں بھی مچھر کاٹتے تھے محترمہ. اب روتی کیوں ہو؟ اب گرج کے بات کرو. ہماری بیویاں تو پھر بھی الحمدللہ ہم سارے مولوی جیلوں میں چلے جائیں ہماری بیویاں صبر کے ساتھ گھر میں بیٹھتی ہیں، کبھی ملاقات کے لیے نہیں آئی. اللہ نے بچایا. نہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آؤ ہمیں ملو جی. اور یہ سارے ملک میں پھر رہی ہے. وہ خدا سے مانگ اپنے خاوند کو. بندے نہیں چھڑا سکتے، بندے نہیں چھڑا سکتے. یہ مصیبت خدا ٹالتا ہے، یہ مصیبت خدا ٹالتا ہے. تیرا خاوند تیری پارٹی خدا کی گرفت میں ہے. آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کلنٹن سے معاہدہ ہو گیا تھا نواز شریف کا آخری 2 دنوں میں اور ان کے کمانڈوز
جن کے ساتھ امریکہ کے کمانڈوز تھے، یہ چمن کے رستے 500 داخل ہو گیا تھا کہ میں ادھر سے حملہ کروں گا افغانستان پر اور امریکہ تو ادھر سے کر، یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اور میرے اللہ نے کہا یہ میرے بندے جو ہیں نا، یہ میرے بندے جو ہیں لاوارث نہیں ہیں، ان کا وارث میں ہوں۔ تمہیں توپوں پر ناز ہے، تمہیں خزانے پر ناز ہے، تمہیں فوج پر ناز ہے، تمہیں شاہی پر ناز ہے، تمہیں طاقت پر ناز ہے، اور سن لے نواز شریف، ہمیں خدا کی عنایت پر ناز ہے۔ یعنی کہروڑ پکے کے باب العلوم مدرسے میں پولیس داخل ہو چکی تھی۔ جس دن گرفتار ہوتا ہے، ظہر و عصر کے درمیان طلباء کی پولیس کی لڑائی جاری تھی۔ جو بھی مدرسے ختم کرو، یہ پروگرام تھا، مدرسے ختم کرو، مسجدیں ختم کرو اور افغانستان پر حملہ کرو۔ بس ابھی اندر جنگ جاری تھی، طلباء مولویوں کی اور پولیس کی اطلاع آ گئی کہ حضرت صاحب گرفتار ہو گئے۔ اللہ عمر کا، ہم مولوی بھی گرفتار ہوتے ہیں، لیکن کیا جب گرفتار ہوتے ہیں لوگ پیچھے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ہم جیل میں جاتے ہیں، جیل کے ملازم کہتے ہیں کہ مول صاحبان شاباش شاباش مجاہدو، تکڑے رہو، اللہ تمہاری باتیں پوری کرے گا۔ ایمان سے جیل کا عملہ بھی شاباش دیتا ہے۔ جو پولیس والے ہمیں گرفتار کر کے جاتے ہیں وہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ مول صاحب آپ حق پر تو ہیں، پر ہم نے آپ کو حق کری لگائی ہے، معاف کرنا، یہ بے ایمانوں کی حکومت ہے، یوں کہتے ہیں۔ اور جب حضرت مولانا نواز شریف کو پکڑا تو یہاں سے مار 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 کے کبوتر بنا دیا، خوب تچھائی کی، خوب گھسیٹتے گئے، مارتے گئے، گھسیٹتے گئے، مارتے گئے، اور جا کے ٹھوک دیا جیل میں۔ ادھر جو چھوٹے صاحبزادے ہیں، سبحان اللہ، حضرت مولانا محمد شہباز شریف، جن کے ڈرائیور نے بیان دیا ہے، اخباروں میں چھپا ہے، جب ان کی تچھائی ہوئی، ہاں بھائی تمہاری کیا ڈیوٹی تھی؟ اس نے کہا جی ہم مغرب کے بعد چلے جاتے کارے لے کے، جس کی اچھی لڑکی دیکھتے اٹھا کے لے آتے، اور تلاشی کے وقت عیاشی کی گولیاں سرانے نکلی۔ لعنت ہے تمہاری اس زندگی پر۔ اب وہ دولت کہاں ہے، وہ مال کہاں ہے؟ نہ رہی آخرت، نہ سن لو 18 مربع میں محترم نواز شریف کا مال ہے۔ 18 مربع، 50 بیگھے کا مربع ہوتا ہے، اور دریائے ستلج، دریائے راوی، دریائے چناب کی نئی مٹی ڈلوائی 18 مربع میں، وہاں پھل ایک ایک بلب جو لاہور سے لگایا، اٹلی سے منگوایا، لاہور سے ریوڑ تک 30 میل کے فاصلے میں ایک ایک بلب لاکھ روپے کا ہے۔ سونے کی کرسیاں ہیں، کھانے کے کمروں میں سونے کی کرسیاں ہیں، سونے کی میزیں ہیں۔ آپ پوچھو کہاں ہے وہ میز، کہاں ہے وہ کرسیاں سونے کی؟ اب کیا حشر ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کی خدا نے سزا دی ہے، کیا جیل میں دھکے کھا رہا ہے؟ ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام، وہ سمجھتے ہیں طاقت فریاد نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ جلدی تک کیا تھا یہ پکڑ کے